رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ، میرے ساتھ مل کر با آواز بلند پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل کا کرم اور احسان کے سورۃ البقرہ کی 50 آیات مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ یہ 51ویں آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان شریف میں یہ فرماتے ہیں، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تراجم کے جو موازنہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پیش کرنے کی، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفاسیر کے بالکل عین مطابق ہے، یہ ثابت ہو جائے گا ہر جگہ۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے بالکل صحیح ہے۔ یہ 51ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں، آپ سب سے وہی پرانی التجا، سبسکرائب کریں چینل کو، اچھا لگے تو شیئر بھی کرتے جائیں۔ 409 تک سبسکرائبر اب تک پہنچ چکے ہیں ریکارڈ کرنے سے پہلے تک، اور یہ سبسکرپشن اور شیئر کرنا یہ ہمیں یہاں پتہ نہیں چلے گا، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی کچھ سیکھ لیتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے، جتنے لوگ پڑھیں گے سیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں کب تک ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ عمل کرے گا ہمیں ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ اب یہ میڈیا کا دور ہے تو اس میں ہمیں بھی اس میں اس طریقے سے اگر نہیں چلیں گے تو ہم لوگ پیچھے رہیں گے، تو اس میں حصہ لیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دین کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے اس آیت پاک کی طرف چلتے ہیں، کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اس آیت سے۔ پچھلی آیات میں آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں تمام باتیں میں نے پیش کی کہ فرعون کی ہلاکت ہوئی، اور پھر کچھ مسائل وغیرہ میں نے فضائل و مسائل بتائے۔ اس کے بعد 10ویں محرم تھی۔ اس کے بعد کچھ مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل مصر لوٹا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، پر یہ اس کا رد فرمایا گیا۔ روح المعانی وغیرہ میں اس کے خلاف میں مطلب انہیں اس کا علمی رد کیا گیا کہ نہیں، یہ واپس نہیں آئے تھے، یہ لوگ راستے میں کہیں اور رکے تھے، اور پھر کئی واقعات آئیں گی، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو وہاں پر ان کا یہ جو محرم سے لے کر پھر ذوالحجہ، یہ جو 40 راتوں کا ذکر ہے نا، اِذ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو یہ عاشورے ذوالقعدہ کا پورا مہینہ تھا، اور 10 دن جو تھے عاشورے ذوالحجہ کے، یعنی 10واں دن تھا۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ کا کلام، اس کے آگے تو کچھ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا صحیح یہ ہے، دنیا میں کوئی کلام اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر، اس سے برتر ہو ہی نہیں سکتا، کہ مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ جو اس پر ایمان نہ رکھے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ تو خیر، اب اس پر چلتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو، پھر وہی بنی اسرائیل سے یاد کرو۔ وعدنا موسیٰ، وعدہ کیا، اس کی تفصیل ہے وعدے کے بارے میں، وہ سب میں تفاصیل پہ جاؤں گا تو بہت ڈیٹیل ہو جاتی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ مختصر کرتے ہوئے چلوں، جہاں ضرورت ہوگی میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وعدہ سب کو پتہ ہے، وعدہ کریں۔ تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ہوا کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، جب میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تمہارے یہ حال ہے تو ان سے، جب وہ فرعون کے محل میں رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی نظر مان لو،
अल्लाह तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा देगा। तो इन्होंने नज़र मानी थी कि हम नेकी करेंगे, नेकियों के काम करेंगे, हम अल्लाह की इबादतें करेंगे, सब कुछ। तो वो नज़र इन्होंने मान ली थी। और जब फिरौन हलाक हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको वो नज़र याद दिलाई कि तुमने अपनी वो नज़र जो की थी, जो अल्लाह के लिए तुमने इबादतें करने का, नेक होने का जो वादा किया था, उसे पूरा करो। अब ये यहूदी कौम, उनको बहाने बनाना बहुत आता है, आपने पीछे भी देखा, ये नबी की भी नहीं मानते, इन्होंने फिर बहाना बनाया कि मूसा हम इबादतें कैसे करें, हम कैसे नेकियां करें, हमारे पास तो कोई लाइहा अमल है ही नहीं, हमारे पास ना कोई रिटर्न कुछ है ही नहीं, कुछ कायदे कवायद जवाबित नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, कैसे करें। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की थी, या अल्लाह, तो फिर उन्होंने अपनी उनकी ज़ात दिखाई उन्होंने। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मूसा फिक्र मत करो, जो ये बोल रहे हैं इनको चाहिए तो मैं लिख कर देता हूँ, इनको लिखा हुआ देता हूँ, तुम मीकात पर आना, कोहे तूर पर आना। और ये वाक़या आप सबको पता है। तो आने से पहले ये उसी का जिक्र है कि वअदना मूसा, इन्हें वादा ले लिया गया था मूसा से किताब देने का। आगे किताब का भी जिक्र आएगा। अभी यहाँ पर 40 रातों का थी, 40 रातें। तमाम तफासिर में जब पढ़ते हैं हम लोग, जब देखते हैं, तो यही मिलेगा आपको कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ पर 40 रातों का जिक्र फरमाया, और दूसरी एक जगह पर कुरान मजीद में 30 रातों का, और उसके बाद फिर ये फरमाएगा कि 10 उसके बाद और मिला दीजिए। ऐसे जिक्र 40 यहाँ पर एक साथ, वहाँ पर 30 और 10। तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है, बल्कि ये वही चीज़ है। यहाँ पर एक साथ जिक्र कर दिया गया है, और दूसरी आयत में अलग अलग, पहले 30 रातों का, यानी जो ज़ुल्क़ादा का पूरा महीना उसकी 30 रातें, और फिर 10 रातें इसकी। अब 10 रातें क्यों हुई वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ, सुना होगा आपने बहुत होने। तो इस तरफ चलते हैं। पहले मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वादा फरमाया। अब यहाँ पर देखिए, वअदना मूसा 40, ये 40 का अदद, पहले इसी को लेते हैं। दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि